قابل صد احترام و احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم آج کی تراویح میں 17ویں اور 18ویں پارے کے اندر رہیں گے۔ 17ویں پارے کے ہم 3 پاؤ پڑھیں گے اور 18واں پارہ نصف تک چلے گا۔ یہ ہماری 100ویں پارے کی جو ترتیب چل رہی ہے۔ قرآن مجید میں ایک منازل کا تصور ہے کہ 7 منزلیں ہیں، اس میں سے ہم چوتھی منزل کے اندر رہیں گے، اور یہ بڑی ایک ابتدائی بات ہے کہ جو 7 منزلوں کی تقسیم ہے وہ طاق صورتوں کے اعتبار سے ہے، اور چھوٹی سے بڑی تعداد کی طرف یہ منزلیں جاتی ہیں۔ پہلی منزل کے اندر 3 صورتیں ہیں، دوسری منزل کے اندر 5 ہیں، تیسری کے اندر 7 ہیں، آگے 9 ہیں، پھر 11 ہیں، پھر 13 ہیں، اور آخری جو 7ویں منزل ہے اس کے اندر تقریباً 65 کے قریب سورہ ہیں۔ یہ 7 جو منزلیں ہیں یہ صحابہ اکرام کی ایک ویک کی بنیاد پر قرآن مجید کو تکمیل کرنے کا معاملہ تھا، یعنی صحابہ اکرام اس چیز کو اپناتے تھے، ان کی زبان عربی تھی، وہ سمجھتے تھے، لیکن وہ بھی بڑے مصروف لوگ تھے، وہ غزوات میں بھی شریک ہوتے، سرایا میں بھی جاتے، دیگر امور بھی دیکھتے، لیکن قرآن مجید کو ہفتے بھر میں مکمل کرنے کا ان کا ایک ضرور رجحان تھا، اور 3 دن سے کم میں تو قرآن مکمل کرنے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل منع فرمایا کہ اس کی سمجھ نہیں آتی اور قرآن کے حقوق ادا نہیں ہوتے۔ 3 دن میں منیمم، 5 دن میں، 7 دن میں، اگر کوئی مہینے میں کرنا چاہے تو ایک پارہ، اور آگے کو چلنا چاہے تو قرآن مجید میں آسانی ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ قرآن مجید کو پڑھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ ایک سورت ہم نے شروع کی تھی کل، سورۃ الانبیاء، ہم نے اس کی 50 کے قریب آیات پڑھی تھیں، اور 1 پاؤ اس پہ 17ویں پارے کا مکمل ہوتا تھا۔ آج اس کے بعد ہم دیکھیں گے انبیاء نبی کی جمع ہے، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام ہم کہتے ہیں۔ اس کے اندر 13 انبیاء کرام کا ذکر ہے سورت میں، تو اس غالب تذکرے کی بنیاد پر ہی اس سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء، اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری سورت آج دیکھیں گے جس کی 78 آیات ہیں، اس کا نام ہے سورۃ الحج۔ ایک قیاس کیا کہتا ہے یہ سورت مکی ہوگی یا مدنی؟ جس صورت کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہماری سوشل لائف کی باتیں ہوں وہ ساری صورتیں مدنی ہوتی ہیں۔ جس صورت کے، اب اس صورت کا ٹائٹل ہی حج ہے تو یہ کون سی صورت ہوگی؟ مدنی صورت ہوگی، اس کے اندر مدنی احکامات ہیں۔ جس صورت کا نام کسی نبی کے نام پر ہو، کسی شخصیت کے نام پر ہو، کسی چیز کے نام پر ہو، اس میں غالب گمان 95% رجحان یہ ہے کہ وہ مکی صورت ہوتی ہے، جیسے سورہ یوسف ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ابراہیم ہے، اس طرح آگے سورۃ الفیل ہے، اور بہت ساری صورتیں۔ سورۃ الحج مدنی ہے۔ ایک تیسری صورت ہم پڑھیں گے سورۃ المومنون، تو اس کے ٹائٹل سے لگتا ہے کہ مدنی ہے، مومنوں کا ذکر ہے، لیکن یہ صورت مکی ہے، اور یہ ہم انشاءاللہ آج پوری پڑھیں گے۔ 118 آیات ہیں۔ اس کے اندر اہل مکہ کا ایک سوال تھا کہ ہم بھی تو بہت بڑے انسان ہیں، مکے کے لوگوں کا موقف تھا ہم بھی تو بہت بڑے انسان ہیں، ہم مہمان نواز ہیں، ہم قریشیوں کی اولاد ہیں، ہم بڑے جنگجو ہیں، بہادر ہیں، بڑے سخی ہیں، تو وہ کون سے ماڈل ہے جو اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں کہ ہم بنیں؟ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک ماڈل ایسا پیش کیا گیا ہے کہ جو مومن ہے اور ماڈل ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا منشا ہے کہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ گویا ہم آج کی پوری تراویح میں 3 صورتوں کے اندر رہیں گے، سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج اور سورۃ المومنون۔ سورۃ النور ہم شروع کریں گے، اس کی 20 آیات پڑھیں گے، لیکن انتہائی قیمتی صورت ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ کل آگے پیچھے کو دوست نہ آ سکے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سورۃ النور کے بارے میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بچیوں کو خاص طور پر سورہ نور کی تعلیم دو، اور اپنے بچوں کو خاص طور پر سورۃ المائدہ کی تعلیم دو۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ بڑی قرآن کی کمال صورتیں۔ سورۃ الانبیاء میں جو آج ہم نے چیزیں دیکھنی ہیں وہاں سے شروع ہو رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ۔ یہ صورت چونکہ مکی ہے، اور اس مکی صورت کے اندر حضرت ابراہیم کو بطور ماڈل کیوں پیش کیا گیا؟ یہ ہر روز کی اسباق کی بنیاد پر پوائنٹ ذہن میں رکھا کریں۔ مکے کے لوگ اپنی ہر چور بازاری، اپنی ہر سفاکیت، اپنے ہر ظلم، اپنی بت پرستی اور جملہ بیماریوں کے باوجود کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیمی، ہم تو مکے میں رہتے ہیں، ابراہیمی ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں۔ تو کس ابراہیمی تھیری کی طرف ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لانا چاہتے ہیں؟ تو پھر جگہ جگہ پر حضرت ابراہیم کا اللہ نے ذکر کیا ہے، یہاں بھی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے تو ابراہیم کو رشد، ہدایت، وزڈم اور عقل عطا فرمایا تھا۔
پھر وہاں سے بات شروع ہوئی، اذ قال لابیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل، جب انہوں نے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور کہا کہ یہ کون سی شکلیں، مورتیاں، بتوں کی تم نے بنا رکھی ہیں۔ اگلے جملے پہ آپ نے غور کرنا ہے، ترجمہ کیا ریفلیکٹ ہوتا ہے، انتم لہا عاکفون۔ عاکفون کی جو روٹ ہے وہ اعتکاف والی روٹ ہے، جیسے ہم کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں آخری 10 دن، خواتین گھر میں بیٹھتی ہیں، اپنے ایس او پیز ہیں دونوں کے اعتکاف کے، تو حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو کہا یہ بت، یہ مورتیاں، انتم لہا عاکفون، جن کے سامنے تم یکسو ہو کے بیٹھے رہتے ہو، یہ تمہیں کس نے اس طرف بلایا ہے؟ کہنے لگے وجدنا آباءنا، ہمیں تو اس کے اوپر اپنے ماں باپ کو اسی طرح پایا ہے۔ اللہ فرما رہے لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ماں باپ کے عقیدے پہ رہنا ضروری نہیں وہ ہدایت کا باعث ہی ہو، تم اور تمہارے باپ دادا دونوں کھلی گمراہی میں ہو۔ اب وہ واقعہ یہاں پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلے پہ گئی تو آپ نے کیا کیا؟ وہ توڑ دیے، اور جو کلاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ دیکھیں نا کتنی بڑی لاجک ہے دین کو سمجھانے کی۔ جب قوم واپس آئی تو کہنے لگی من فعل ھذا، کس نے کیا ہے یہ سارا کچھ ہمارے بتوں کے ساتھ؟ پھر آپس میں کہنے لگے سمعنا فتن، ہم نے ایک ینگ مین کے بارے میں سن رکھا ہے، یقال لہ ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے، یہ یقیناً اسی نے کیا ہوگا۔ اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا تو اتنا پیارا استدلال کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہ ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بھائی یہ کلاڑا جس کے کندھے پر ہے یہ تمہارے سارے بتوں کا سردار ہے، اس سے پوچھ لو کہ باقی قوم کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ تو جب وہ نہیں بولے تو یہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دلیل پکڑی کہ جو بول نہیں سکتا، جو تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا، جو غلطی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا، وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ حضرت ابراہیم کا جو ذکر یہاں پر ہے وہ کس بنیاد پر ہے کہ ابراہیم تو خالصتاً توحید پرست تھے، وہ تو بت پرستی کو ختم کرنے آئے تھے، اور تم جو ہے وہ بت پرستی کو شہ دے رہے ہو۔ اس وقت پھر آپ کی قوم نے آپ کو آگ میں جلایا۔ پھر وہ مشہور یہاں پر جملہ ہے یا نار کونی بردم و سلامہ، اے جو آگ ہے یہ سلامتی والی ہو جا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے کیونکہ سورۃ الانبیاء ہے اور 13 انبیاء کا ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے جو خبائث ہیں، برے اعمال ہیں، ان کا ذکر ہے یہاں پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت نوح کی قوم کو یہاں پر کہا گیا ہے انہم کانوا قوم سوء، بڑی بری قوم سو، بڑی بری قوم ہے، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ آگے انبیاء کا ذکر ہے وداود وسلیمان، 2 باپ بیٹا بڑے عظیم آدمی تھے۔ قرآن مجید نے کہا ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان کو بڑا فہم دیا تھا۔ یہ کیا بتلایا جا رہا ہے کہ جن انبیاء کو تم اون کرتے ہو، اے اہل مکہ، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، ان کو فور فادر مانتے ہو اپنا، تو ان کو تو ہم نے فہم عطا فرمایا تھا، اور وہ فہم کو ہاتھ مارتے تھے، اور تم نے تو بالکل چھوڑ دیا ہے ان چیزوں کو۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو جو اللہ نے سربراہی عطا فرمائی، پہاڑ ساتھ چلتے اور پرندے جو ہیں وہ آپ کی زبان سمجھتے، اور حضرت سلیمان ان کی زبان کو سمجھتے، اور بہت بڑی کاریگری، صنعت کا لفظ یہاں پر موجود ہے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، اللہ نے حضرت داؤد کو جو ہے وہ ایک صنعتی جو ہنر ہے اپنے ہاتھ کا وہ عطا فرمایا۔ یہ ہمارے ینگ بچوں کے لیے بھی آج ہے۔ آج تعلیم آپ نے جس دوراہے پہ کھڑی ہے، آج مڑ کے پھر لوگ یہاں آ گئے کہ ہر بچے کے پاس اسکل ہونا چاہیے۔ ڈگری ہولڈر بیچارے آج بیٹھے ہیں، کوئی جاب نہیں، بلکہ فیوچر میں کسی جاب کی کوئی نوجوان بچہ امید نہ رکھے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ملے گی۔ تو یہ اللہ کے نبیوں کے تذکرے میں یہ بات موجود ہے کہ انہیں ہاتھ سے جو کام کرنا ہے اس کے فن آتے تھے۔ حضرت ایوب کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل کا ذکر ہے، اور مچھلی والے صاحب کا بھی ذکر ہے۔ قرآن نے یہ کہا مچھلی والے صاحب کون ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ یہاں حضور کو تسلی بھی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک پنڈ دیہات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ تقریباً 1,00,000 آدمی تھا جن کی طرف حضرت یونس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ قوم کے رویے سے آپ تنگ آ گئے، آپ نے بستی چھوڑ دی، بستی چھوڑنے کے بعد آگے گئے تو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ اس آزمائش میں یہ تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں پھر اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ نے مچھلی والے کی طرح نہیں کرنا، قوم کے رویے سے ڈسٹرب نہیں ہونا، بلکہ ان کے رویے کو قبول کرنا ہے۔ حضرت یونس کی بڑی پیاری دعا بھی یہاں موجود ہے جو آیت کریمہ کا لوگ ختم بھی دلاتے ہیں، کیا ہے؟
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت زکریا کا ذکر ہے، حضرت زکریا کے ساتھ حضرت یحییٰ کا ذکر ہے، حضرت مریم اور ان کے بیٹے کا تو قرآن نے بڑا ہی کمال تذکرہ کیا۔ یہودی کہتے تھے معاذ اللہ حضرت مریم جو ہے وہ بیڈ کریکٹر عورت ہیں، ذرا قرآن کی بات سنیں، واللتی احسنت فرجہا، وہ عظیم عورت جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، ہم نے اپنی جانب سے اس کو بیٹا عطا فرمایا، اور وہ اور اس کا بیٹا دونوں آیۃ للعالمین، یہ سارے جہان والوں کے لیے جو ہے وہ میری طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر، یعنی اس کا جو اختتام ہے وہ ایمان بالآخرت پہ ہو رہا ہے۔ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج آئیں گے، کل اس پہ بات ہوئی تھی، وہ کوئی اجنبی قوم نہیں ہے، وہ عام انسانوں کی طرح ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں، قرب قیامت یہ دنیا پہ چھا جائیں گے۔ وہ کون سی قوم ہے، قیامت کب آئے گی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، نشانیاں جو ہیں وہ ہمارے پاس چند موجود ہیں۔ اور بڑا خطرناک ایک جملہ کہ قیامت کے قریب یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، آپ نے کبھی غور کیا جب کانووکیشن ہوتا ہے بچوں کو ڈگریاں ملتی ہیں تو وہ کیا پکڑاتے ہیں اس کو، گول سا اس کو رول ہی کہتے ہیں بیٹا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، تم اتنے بڑے نازاں ہو، ہم یوم قیامت والے دن نطوی السماء، ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے، کطی السجل للکتب، جیسے ایک چھوٹی سی کتاب اور تسجیل جو ہے اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور کما بدانا اول خلق نعیدہ، ہم ایسے ہی اس کائنات کا رخ موڑ دیں گے جیسے ہم نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت کے بعد اس بات کا اثبات ہو رہا ہے کہ میں قیامت لانے پر قادر ہوں، تو میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہوں۔ اور حضور کے ساتھ محبت والی بڑی پیاری آیت مبارکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کا ریفرنس بچے نوٹ کر لیں، 107 جو ہے سورۃ الانبیاء کی آیت مبارکہ ہے، اے حبیب کریم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الحج ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں اس کے اندر حج کے احکامات ہیں، لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ تقویٰ سے ہو رہا ہے۔ قیامت کے قریب ایک انتہائی بڑا زلزلہ آئے گا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑا زلزلہ، یوم ترونہا تذہل کل مرضعہ، ہر دودھ پلانے والی جو عورت ہے وہ اپنے بچے کو گود سے پھینک کر ایک بے ہوشی کے عالم میں چلی جائے گی، اور جو ہر کیری کرنے والی چیز ہے، حاملہ عورت ہے، وہ اپنے حمل گرا دے گی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور اے انسان تو لوگوں کو دیکھے گا وہ نشے کے اندر مست ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ اللہ کے ایک شدید عذاب کی ایک جھلک ہوگی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 5، جو بچے سائنس پڑھے ہوئے ہیں، بائیو اور کیمسٹری کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے، وہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 کو ضرور پڑھیں۔ آج بچے کی پریگننسی، ایک خاتون کی پریگننسی اور بچے کا ماں کے پیٹ میں آنا، اس کو سائنس کس بنیاد پہ دیکھتی ہے؟ جو اس کا بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ جب پریگننسی ہو جاتی ہے ویری نیکسٹ ڈے آپ ایک سٹک کے ساتھ اس کو چیک کر سکتے ہیں، یورن کے ساتھ، اس سے پہلے سائنس کا کوئی تعلق نہیں کہ پہلے بھی کوئی انسان دنیا میں ہے یا نہیں، یہ آغاز ہے انسان کی اس دنیا میں آنے کا، اس کے بعد پھر الٹرا ساؤنڈ ہے، پھر آگے ساری چیزیں انسان۔ اللہ تعالیٰ کہاں سے بیان فرما رہا ہے انسان کی تخلیق کو، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر میرے حضور آ کر مجھے جواب دینے میں تمہیں کوئی شک ہے تو فإنا خلقناکم من تراب، ذرا غور کرو اپنی کہانی پر، میں نے تمہیں کہاں سے پیدا کیا؟ مٹی سے، اور ثم من نطفہ، پھر آدم کی ساری اولاد نطفے سے پیدا ہوتی ہے، ثم من علقہ، پھر وہ ماں کے پیٹ میں خاص شکل میں علقہ مدغہ بن جاتا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں مقررہ مدت تک ہم ٹھہراتے ہیں، پھر اس کو ایک چھوٹے بچے کی شکل میں، ایک ڈیلیوری کی شکل میں باہر لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے حج کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ سورہ حج کے اندر ذکر کر دی ہے کہ اے ابراہیم تو جو ہے وہ میرے گھر کو صاف کر، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، اے ابراہیم تو ندا کر حج کی، میں دنیا کے ہر کونے سے دبلی پتلی اونٹنیوں پہ اور پیدل حاجیوں کو تیرے گھر کی طرف رہنمائی کر دوں گا، پھر تم اللہ کا ذکر کرو ایام معلومات میں، اور اس کے بعد جانوروں کی قربانی کرو، ان میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیر اور مسکین کو بھی کھلاؤ، اپنی گندگی دور کرو۔ گندگی سے مراد یہ ہے جب بندہ مینا میں جاتا ہے 8 ذوالحجہ کو، پھر نیکسٹ ڈے 9 ذوالحجہ کو عرفات جاتا ہے، بڑی ہیکٹک جاب ہے، وہاں سے واپس مزدلفہ آتا ہے، وہاں سے پھر مینا آتا ہے، جمرات کو کنکریاں مارتا ہے، یہ جو 2.5-3 دنوں کا سفر ہے اس میں انسان ظاہر ہے
گرمی والا ماحول، پسینہ، تو انسان کو اپنے آپ سے بھی گھن آنے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم لیقضوا تفثہم، پھر اپنی ساری گندگی دور کرو، ولیوفوا نذورہم، کوئی نظر منت مانی ہے تو وہ اللہ کے نام کی پوری کرو، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اس کے بعد اللہ کے گھر کا طواف کرو۔ یہ وہ طواف ہے جس کو فقہی زبان میں طواف زیارت کہتے ہیں، جو حج کے اندر فرض ہے، جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ساری جو ہے بدن کا ذکر ہے جس کے اندر 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اللہ کا ذکر اس کے اوپر لو۔ پھر بڑی کیٹاگوریکلی یہ بات ان کی رد کی مشرکین کی کہ تمہارے خون جو خانہ کعبہ کی دیواروں پہ چھڑکتے ہو یہ ہمیں نہیں پہنچتے، ہمیں کیا پہنچتا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، ہمیں تو اللہ کو نہیں پہنچتے ان کے گوشت، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ ان کے خون، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تم نے کس کی خاطر یہ کیا ہے یہ ہمیں پہنچتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں چاہیے ہم کس کی خاطر کر رہے ہیں اپنی زندگی کے سٹیپ، اپنے ہر عمل میں ہمیں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور پھر حضور کو تسلی ہوتی ہے صورتوں کے اندر، بڑی پیاری تسلی، ذرا دیکھیں، اے حبیب وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں لوگ تو فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح، نوح کی قوم نے بھی تو نوح کو جھٹلایا ہے، عاد کی قوم نے بھی تو عاد کو جھٹلایا ہے، سمود کی قوم نے بھی تو جھٹلایا ہے، ابراہیم اور لوط اور شعیب اور موسیٰ ان کی قوموں نے بھی تو ان کو جھٹلایا ہے۔ اے حبیب کریم آپ صبر و تحمل سے اپنے دین کی بات کو مزید آگے پھیلاتے رہیں۔ اللہ کی قدرت کی بڑی کمال نشانیاں اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی جھلک ہے سمندر کے اندر کشتیوں کا چلنا، اللہ کا زندگی اور موت دینا، قیامت والے دن اس کی فیصلہ سازی، یہ سارے کے سارے موضوعات سورۃ الحج کے ہیں۔ اور سورۃ المومنون کا ایک شارٹ ریویو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ مومنون، مومن کون ہے؟ مکے کے لوگ کہتے تھے ہم بھی تو بڑے اچھے آدمی ہیں، جینٹل مین لوگ ہیں، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے میں کبھی کبھی ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اس کے اوپر اسٹڈی کیا کریں، فوکس کیا کریں۔ ہمارے ممبر پہ بیٹھنے والے لوگوں کو بھی اس بات میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ جب حضور کی آمد کی بات کرتے ہیں تو اتنا ایک عرب کا ماحول گندا بیان کرتے ہیں کہ حضور ایک ایسے معاشرے میں آئے جو زانی تھا، جو شرابی تھا، جو جواری تھا، بچیاں زندہ دفن کر دیتا تھا، تو حضور کو اللہ نے بھیجا، ایسا نہیں تھا۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ معاشرے کے اندر بھیجا، اس نے اپنے دین کی تکمیل کرنی تھی، وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ بھئی اگر بچیوں کو سارے ہی زندہ دفن کر دیتے تو حضرت عبد المطلب کی 6 بیویاں تھیں جو حضور کے دادا تھے، حضور کی کتنی تھیں؟ 11، تو یہ بچیاں کہاں سے آ گئیں؟ یہ خواتین کہاں سے آ گئیں؟ عرب تو بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، یہ کسی ایک آدھ قبیلے میں برائی تھی جس کو جذباتی انداز میں بیان کر کر کے عربوں کو اتنا برا بنا دیا گیا کہ معاذ اللہ حضور کی آمد پھر اس کے اندر بے معنی رہ جاتی ہے۔ حضور کا نا بڑے کمال معاشرے کی طرح، اللہ نے آخری کتاب کا حامل برے لوگوں کو بنانا تھا، انتہائی ذہین، اور اپنے ذہانت پہ، اپنی سخاوت پہ اور اپنی طاقت پہ اللہ نے ان کو بہت عبور عطا فرمایا تھا۔ اس کے باوجود وہ کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا مومن چاہیے آپ کو؟ ہم تو مومن ہیں، پہلے یہ ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے چند مومنوں کی صفات بیان کی ہیں، میں اور آپ بھی غور کریں ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے۔ کون لوگ ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی نماز پڑھتے ہیں، لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں کا خیال رکھنے والے ہیں، وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، اور اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جنت عطا فرما دے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کی توحید کی بات ہے ان بندگان مومنین کے لیے، اور اس کے علاوہ چند انبیاء کرام کا جو ذکر ہے وہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، چند چنگی لمبی آیات کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے میں بعض اوقات عرض کرتا ہوں قرآن کے تقریباً 5 پاروں پہ، اکٹھا نہیں، سکیٹرڈ، جب ہم اس کو ملائیں 5 پارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر پہ بن جاتے ہیں۔ بھئی غور کرو اللہ کون ہے؟ جس نے تمہیں سماعتیں دی ہیں، جس نے تمہیں بصارتیں دی ہیں، جس نے دھڑکنے کے لیے دل دیا ہے۔ قرآن کا شکوہ سنیں، ترجمہ کرنا ہے آپ نے، قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تشکرون، اتنا کچھ تمہیں دیا ہے، تمہارے پورے نظام میں ڈیوائسز دی ہیں، لیکن قلیلا ما تشکرون، پھر بھی بڑا تھوڑا تم شکر کرتے ہو۔ اور اللہ کو ہم سے شکر چاہیے، سر روزہ ایک شکر ہے، اپنی زبان کو تر رکھنا ایک شکر ہے، اپنا کام دیانتداری سے کرنا یہ بھی شکر ہے۔ اور اللہ وہ ہے جس نے زمین پھیلائی، تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ موت کا ذکر اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ آخری آیت آج کے درس کی ذرا دیکھ لیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
اگر کوئی آخرت کے مواخذے کو جھٹلاتا ہے کہ آخرت میں کون پکڑے گا، تو اللہ فرما رہے افحسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے عبث پیدا کرنا ہوتا تو مقصد کیا تھا تمہیں پیدا کرنے کا؟ تمہیں تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمہیں پیدا کرنے کا کچھ مقصد ہے، اس مقصد کو بروئے کار لاؤ۔ وہ مقصد کیا ہے؟ آج دیکھیں ساری دنیا کی طاقتیں یہود و نصارہ چڑھ دوڑی ہیں مسلمانوں پر۔ ہم ساری زندگی لڑتے رہے، افغانی دیوبندی تھے، ایرانی شیعہ تھے، ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دینا، اور اللہ پناہ دے ہم نے کتنی طاقتوں کی بنیاد پر اسلام کے بڑے ٹول کو آج تک بدنام کیا۔ کبھی فلاں ملک میں جہاد ہو رہا ہے، کبھی فلاں ملک میں جہاد ہو رہا ہے، اور اس جہاد کے پیچھے کون ہے اور اس جہاد کے ماٹوز کیا ہیں، آج ہر صاحب شعور آدمی کو اس کا ادراک ہو جانا چاہیے۔ اس لیے ہم نے شریعت کا مذاق اڑایا، آج یہ وقت آ گیا کہ ہم آپس میں لڑ بھڑ پڑے اور دنیا کی پوری طاقتیں ہمارے اوپر چڑھ دوڑ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور دعا کریں اللہ ایرانیوں کی حفاظت فرمائے، افغانیوں کی حفاظت فرمائے، پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بھول بھلیاں ہیں یہ ہمارے اندر جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے۔ اب جو لوگ دیکھیں قرون اولیٰ میں بھی مسلمانوں کے اوپر یہ وقت آیا، لیکن صحابہ کا معاملہ آج کی ان جنگوں سے کچھ جدا تھا۔ اللہ مسلمانوں کو ہمت دے، طاقت دے۔ آج سب سے بڑی طاقت آئی ٹی کی طاقت ہے، ٹیکنالوجی کی طاقت ہے۔ آج ہر عالم دین کو اور ہماری ینگ جنریشن کو قرآن کے ساتھ آئی ٹی کے اوپر بہت بڑا عبور، زبردست قسم کا عبور۔ دنیا کے بڑے علوم میں انگلش اور میتھ، پوری دنیا کی اسکالرشپ اور اسٹڈی اور کمپیوٹر انہی دو علوم کے اوپر کھڑا ہے۔ آپ کمپیوٹر تو آپ کے سامنے فیس ہے، اس کے پیچھے تو فزکس اور آپ کا میتھ کھڑا ہے۔ جب تک یہ ہمارے بچے ان کے ساتھ قرآن کو لے کر نہیں چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں مسجدوں تک تو ہم محدود رہیں گے، ہم نمازیں بھی 5 نہیں 6 پڑھ لیں گے، کو 8 یا 20 تراویح بھی پڑھ لیں گے، لیکن دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ان صفوں کے اندر تیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔